اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں۔ ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا، یہ 124 نمبر مجلس ہے، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذو الحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یہ 50 کے قریب سوالات ہم نے اکٹھے کیے، تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل مجلس ہے، 124 نہ ہوتی۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا، تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124، وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت میں ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے، اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہیں، 87 سال عمر، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے۔
اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے. 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی. اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے. ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے. بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہیں. اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچول بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی. مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا. تو اللہ تو ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے. انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم